عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی رحل قال یا معاذ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے، ردیفہ علی رحل سواری پر۔ قال یا معاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، سعدیک خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ، حاضر بھی ہوں، سعدیک خدمت کے لیے تیار بھی ہوں۔ قال یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، 3 بار۔ قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمایا جو بندہ سچے دل سے، صدقہ من قلبی، سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ جل شانہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ جل شانہ کے، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کے رسول ہیں، الا حرمہ اللہ علی النار، اس پر اللہ جل شانہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، قال اذن یتکلوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستبشروا، میں لوگوں کو خبر دوں، لوگ کو میں بشارت سناؤں؟ قال لا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشارت مت سناؤ۔ اذن یتکلوا، اسی پر لوگ بھروسہ کر کے بیٹھیں گے۔ فاخبر بها معاذ عند موته، تعصما، اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ موت کے آخر تک یہ حدیث سناتے رہے۔ خوف کی وجہ سے، گناہ خوف کی وجہ سے معاذ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حدیث کا چھپانا یہ گناہ ہے، حدیث کا چھپانا یہ گناہ کا کام ہے، تو اس وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی تھی۔ اس میں چند وجوہات، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری مت سناؤ، یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ لوگ اس بھروسے پر گناہ کریں گے کہ ہم تو بس جنت میں جائیں گے، ہم گناہ کریں گے، تو اس وجہ سے
نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا کہ خوشخبری لوگوں کو مت سنو کہ لوگ اپنے گناہ سے نہیں ڈریں گے، اللہ جل جلالہ پر ان کے اعتماد زیادہ ہوگا، لیکن دین اس ایمان الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی چیز کا نام ایمان ہے۔ اپنے گناہ سے ڈرنا اور اللہ جل شانہ کی ذات پر امید رکھنا، نیکی کا امید رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام مبارک سے سوالات بھی کی گئی، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ جل شانہ سے ڈرتا بھی ہے، یہ کہاں جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ یہ خوف کی وجہ سے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا، خوف کی وجہ سے۔ باہر کے انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ جل شانہ سے ڈرنے بھی چاہیے، اور اللہ جل شانہ پر امید کے لیے امید بھی قائم کرنی چاہیے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پہلی بات اس میں لبیک، بار بار سننے کے لیے حاضر ہوں، یا رسول اللہ لبیک، میں بار بار سننے کے لیے حاضر ہوں۔ صدیق، یا رسول اللہ میں بار بار خدمت کے لیے بھی میں تیار ہوں، صرف ایک بار نہیں، بار بار۔ صدقا من قلبہ، یہاں سے مراد منافقین پر رد ہیں۔ منافق لوگ کلمے کی تصدیق تو کرتے ہیں لیکن دل ہی سے نہیں کرتے ہیں، یہ خارج ہو گئے۔ دل ہی سے کلمے کا تصدیق کرنا، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ظاہری اعتبار سے معلوم کیسے ہوگا کہ اس نے کلمے کی تصدیق کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ایک بندہ کلمے کی تصدیق بھی کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، بلکہ سارا دال کالا ہے۔ کلمے کا تصدیق بھی کرتا ہے، حقوق اللہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، کل بعد میں والدین کا خدمت بھی نہیں کرتے ہیں، والدین ناراض ہیں، کلا میں اللہ جل شانہ ناراض ہیں، اس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل سے پڑھا۔ اگر دل سے وہ کلمے کی تصدیق کرتا تو حقوق اللہ بھی ادا کرتا اور حقوق العباد بھی ادا کرتا، لہذا دل ہی سے تصدیق کرنا۔ ابھی دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام مبارک نے فرمایا الا حرمہ اللہ علی النار، اس پر جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں فرمایا؟ یہ گناہگار لوگ یہ اس قسم کی حدیث پیش کرتے ہیں، نہیں ہمارے اوپر، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہمارے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، ہم کیسے جہنم میں داخل ہوں گے؟ اس میں پہلی بات یہ ہے، ایک بندے نے گناہ کی، اس کے بعد توبہ تائب ہوا، توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، توبہ تائب ہوا، گناہ بھی کی، توبہ تائب ہوا۔ سوال یہ ہے، یہ بندہ مر گیا ایمان کی حالت میں، نیکی کرتے کرتے مرا، کہاں جائے گا؟ جنت میں فوراً جائے گا یا بعد میں جائے گا؟ فوراً جائے گا۔ ابھی اس بات کو دوسری طرف لے آئے، یہ بندہ گناہ سے توبہ تائب ہوا لیکن پھر گناہ کیا، گناہ کرتے کرتے مرا، کلمہ بھی پڑھا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے، لیکن گناہ کے باوجود دنیا سے چلا گیا، یہ بندہ پہلے جہنم میں جائے گا، اس کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اور آخری سوال، اس پہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں،
گرمی کے موسم میں ہم اپنے لیے پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ فریج میں رکھتے ہیں، ماحول تیار ہوتے ہیں اس کے لیے، اس کے بعد پانی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ہم اس کو پیتے ہیں۔ ٹھنڈک پانی کے بغیر، فریج میں رکھنے کے بغیر، گرمی میں ٹھنڈک کے بغیر ہم اس کو پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح پہلے تطہیر کرنا چاہیے۔ یہ بندہ گناہ کے باوجود، کلمے کی تصدیق کے ساتھ گناہ کے باوجود، یہ بندہ پہلے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ جس طرح کہ ہم پانی کی تطہیر کرتے ہیں، گرمی کے موسم میں پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں، ماحول میں رکھتے ہیں، تو اسی طرح اس کو پہلے اس پانی کی تطہیر کی جائے گی، اس کی صفائی کی جائے گی، اس کے بعد جنت میں آئے گا۔ ہم گندے پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، آج تک کسی نے کھایا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھاتا ہے۔ تو اس طرح گندا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ لوگوں کو خوشخبری مت سناؤ، اذن یتکلوا، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف بس بھروسہ کر لے کہ رب ذوالجلال کریم ہے، میں گناہ کروں گا۔ یہ دل سے تصدیق کا نام پھر نہیں ہے۔ تصدیق دل سے تصدیق کرے گا وہ گناہ کو بھی چھوڑے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو